وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 6. آج کا موضوع اس وقت کیا ہماری حالت بنی اسرائیل کی طرح ہو چکی ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور اے حبیب، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے کجروی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 6. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تمہاری طرف. مصدقا لما بین یدی من التورات، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور بشارت دینے والا ہوں تمہیں ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدہ، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا. سامعین کرام، سورہ صف کا بنیادی مضمون جو ہے وہ اخلاص ہے، یعنی دین میں اخلاص. اور دیکھیں، کوئی بھی کام، میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے کرنے کے لیے اس کے ساتھ مخلص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ مخلص تو ہیں لیکن دنیا کے ساتھ، دنیاوی مفادات ہمیں بڑے پیارے ہیں اور مال و دولت ہمیں عزیز ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں مضمون ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ قرآن سے تو تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ خیر، دنیائی خیر کی محبت میں زیادہ سخت ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اور اخلاص میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اگر آپ محسوس کریں اور میری بات پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں اللہ کے لیے ہمارا خلوص شامل نہیں ہے. ہم نے محدود کر لیا ہے اپنے آپ کو دنیا ظاہر تک، دنیا دوں تک،
اس تک ہم نے محسوس کر لیا ہے، تو اب یہ ہے نا کہ وہ جو ہونا چاہیے، جو اخلاص ہونا چاہیے، وہ اخلاص موجود تو ہے، کیونکہ بغیر اخلاص کے تو انسان رہ نہیں سکتا۔ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں، اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب وہ اخلاص آپ کا اگر باطن کے لیے نہیں ہے، اپنے حقیقت کے لیے نہیں ہے، تو پھر اپنے ظاہر کے لیے ہوگا۔ یہ بات تھوڑا سا نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہ اگر آپ کا مخلص ہونا آپ کے اپنے لیے یعنی اپنے باطن کے لیے ثابت نہیں ہے، تو یقیناً آپ پھر اپنے ظاہر کے لیے مخلص ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں ہر شخص کنجوس بنا ہوا ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، مفاد پرست ہے، لالچی ہے اور ظاہر کا حریص ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان کی حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے سوچ لیں تو بہتر ہوگا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ کی حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ نظر آ رہے ہیں، حقیقت آپ کی وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، یعنی آپ کا باطن۔ بہرحال آج کے مضمون میں وَإِذْ قَالَ عیسیٰ، یہ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ہے تذکرہ ہے۔ آج کے جو مضمون ہے اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور میں تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے بھجوایا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے، اور میں یعنی کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہا، میں تو شریعت موسوی کا پابند ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے سامعین کرام، آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مدین نام ہے ان کا۔ تو حضرت جو قوم مدین تھی، یعنی مدیانی جو لڑکا تھا ان کا جو بیٹا تھا، اس میں ایک نبی آئے، شعیب علیہ السلام، اور جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان میں بھی صرف ایک پیغمبر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، لقب تھا ان کا۔ اور پھر بنی اسرائیل جو 12 بیٹے تھے، اور جس طریقے سے وہ پھیلا آپ کو معلوم ہے، مصر میں آئے اور پھر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ بہرحال وہ ان میں جو انبیاء تھی، ایک بہت بڑی تعداد جو تھی انبیاء کی ان میں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کہیں دنیا میں رسول نہیں آئے۔ جن رسولوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسول آئے، بہت ساری قوموں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنیادی ذمہ داری ہے مخلوق کو ہدایت دینا۔ تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتنی بھی قومیں آباد تھیں، کوئی قوم ایسی ہو کہ ان میں اللہ کا رسول یا ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجی۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، ہر امت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرے گا تو اسی بنا پکڑ کرے گا۔ سورہ ملک میں وہ ہے نا مضمون، قُلْ كُلَّمَا أُلْقِيَ إِلَيْهِمْ فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، ایسا مضمون ہے سورہ ملک میں کہ جب بھی ایک دوزخ میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کا داروغہ اس سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی دوزخ میں ہر ڈرانے والا کہے گا کہ ہاں بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، آیا تو تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے میں نے آپ کو بتائی۔ بہرحال ہمارے لیے نذیر جو ہیں، بشیر و نذیر کون ہیں؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شریعت بھی کوئی نئی شریعت نہیں ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ دین اسلام کی بنیاد ایک ہے تمام پیغمبروں کی،
توحید، رسالت، آخرت۔ شریعت میں وقتی طور پہ کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی پھر مرضی ہے، شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت میں بھی جو بنیادی باتیں ہیں وہ مشترک ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو بھی ہیں۔ ہر قوم کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے۔ اور اچھا، اس میں اب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بھئی میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ، اب قوم یہود جو تھی، یہ میں تھوڑی سی مختلف ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں، یہ ابتدائی سے ہماری طرح دنیا پرستی کا شکار ہو چکی تھی، دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا تھا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، لیکن وہ توحید کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ جب انہوں نے دریا پار کیا، فرعون ان کے سامنے غرق ہو گیا، سمندر نے ان کے سامنے راستہ چھوڑ دیا، پھر بھی ان کو توحید کی سمجھ نہیں آئی۔ جب راستہ چلتے ہوئے یعنی فرعون کے مظالم سے جب انہوں نے نجات پائی اور جا رہے تھے، تو ایک بت خانہ تھا، اس میں کچھ لوگ جو تھے بتوں کے سامنے سرنگوں تھے، تو انہوں نے ان کو منظر بڑا بھا گیا، منہ میں رال آ گئی، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ یہ دیکھو کتنا اچھا منظر ہے، ہمیں بھی اسی طرح خدا بنا دو نا۔ یہ ایک ذہنیت، ایک اپروچ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپروچ آج بھی ہماری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ بنی اسرائیل تھے اور گزر گئے اور ختم ہو گئے، نہیں، وہ اپروچ آج بھی ہے۔ ہم نے دنیا کو خدا بنا لیا ہے، دنیاوی طور پہ جو کامیاب ہوتا ہے ہماری منہ میں رال آ جاتی ہے کہ بھئی دیکھو کتنے کم عرصے میں یہ کروڑ پتی بن گیا۔ اور پھر جو ہے عام طور پہ ہم ایک دنیا دارانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نہ مقصود ہے، نہ ہم اسے مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ذرا آپ غور کریں اس بات پہ۔ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل کیا ہے؟ دنیا، ظاہر۔ اب اسی طرح جو ہے یعنی میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے اس قوم کے پاس جو ہماری طرح دنیا پرست ہو چکی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی کہ بھئی اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا مقصود تو اللہ ہے، تم کہاں دنیا کے چکروں میں پڑ گئے ہو۔ تو بہرحال وہی صورتحال تھی اس وقت جو یہودیوں کی تھی، یعنی جیسے ہماری ہے اسی طرح یہودیوں، وہ قابل اصلاح ہو چکے تھے، اور اللہ کا رسول کوئی موجود نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی دعوت دے کے ان کی ذمہ داری لگائی کہ میری قوم کو یعنی ان لوگوں کو میری بندگی کی دعوت دو، اور ان کو ان کا مقصود حیات بھی بتاؤ۔ تو جب اب یہ ہے کہ دو مخالف سمت والوں کی آپس میں لگتی نہیں ہے۔ ایک دنیا دار شخص ہے، عام طور پہ دیکھیں، یعنی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم میں کوئی ہماری پاس آئے رات کو، مثال کے طور پہ ہم دنیاوی ایک شخص کا، ایک مالدار شخص ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مالدار شخص ہے، صاحب حیثیت ہے، اور پیسوں کی ریل پیل ہے، اور کھابے ہیں، اور ہر روز جو ہے نئے نئے کھانے بنتے ہیں، مہمان آتے ہیں اور دعوتیں اڑائی جاتی ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس میں ایک اللہ کا بندہ آیا، اس سے ٹائم لے کے کہ بھئی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی توجہ سے سنیں، میں بھائی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ اب وہ آیا، اس نے بادل ناخواستہ بٹھا لیا اسے اپنی محفل میں، ادھر مہمان بھی تھے، تو وہ کہنے لگا کہ بھئی دیکھو تم یعنی اس مالدار شخص کو کہنے لگا کہ دیکھو جو تم مصروفیات تم نے بنائی ہوئی ہیں اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، تم پیسے کما رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، دعوتیں اڑا رہے ہو، گل چھرے اڑا رہے ہو، یہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم عیش پرستی میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر لیں، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو منزل بنا کے تم اللہ کے راستے کے مسافر ہو جاؤ، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور رسول کی پیروی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنا سخت بور ہوگا وہ شخص۔
اس کے ذہن میں تو ادھر سجیاں لگی ہوئی ہیں، تکے بن رہے ہیں، سیخ کباب بن رہے ہیں، اور وہ ہنگامہ ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، کوئی پروگرام بھی ہو رہا ہے، تو اول تو اس شخص کو وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اگر تیار بھی ہو جائے تو وہ ادھر باتیں کر رہا ہے، یہ سوچتا ہے یار یہ کب اپنی یہ تقریر ختم کرے گا تاکہ میں اپنے وہ دنیاوی پروگرام کی طرف لوٹ جاؤں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ اللہ والوں کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہیں اس دلچسپی سے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ والے آپ کو تو جنت کی طرف بلاتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب چاہتا ہے اور آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمانا چاہتا ہے یا اس کا راستہ بتانا چاہتا ہے، اور آپ کو جنت میں اعلیٰ ترین دنیا میں آپ کو اپنے معراج تک پہنچانا چاہتا ہے، اور آخرت میں آپ کو اللہ سے ملاقات کی تیاری کی تجاویز دیتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب وہ شخص جو ہے، آپ دیکھیں، میں صرف یہ ایک تمثیل بتا رہا ہوں، یہ ہمارا ایک قومی رویہ ہے کہ ہم اللہ کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہیں۔ قرآن سے جس بدتمیزی سے ہم نے اپنا رخ موڑ لیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، آپ پر آیا ہے وہ بات کہ کس طریقے سے ہم نے قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا ہے، جو شرمناک طریقے سے ہم نے اللہ کے کلام کو رد کر دیا ہے عملی طور پہ، اور اللہ کے رسول سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے ہم بیزار ہیں اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، آپ کو معلوم ہے۔ گھر میں بیگم صاحبہ ہیں اور شوہر صاحب ہیں، یہ سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ کی جب مرضی آتی ہے وہ منہ بسول لیتی ہیں، شوہر صاحب اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیندار نہیں دیکھنا چاہتے، دنیا دار دیکھنا چاہتے ہیں، خود بھی دنیا دار ہیں اور بچوں کو بھی دیندار نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ والا نہیں دیکھنا چاہتے، خود بھی اللہ والے نہیں ہیں، دنیا والے ہیں۔ جو والدین ہیں آج کل وہ خود بھی دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بھی وہ دنیا داری کے جہنم میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں اس میں یعنی جو میں نے آیت نمبر 6 پڑھی ہے سورہ صف کی، اس میں جواب کیا ہوا؟ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ تو نبیوں کی اولاد تھی، بنی اسرائیل۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل کا نام پھر انہی کے نام پہ پڑا۔ بنی مطلب بیٹے، بنی یعقوب کے بیٹے، یہ اس کی اولاد۔ اب وہ نبی کی اولاد کے سامنے اللہ کا نبی آیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ تم جو کر رہے ہو کرتوت، یہ تو جادو ہے، مردے کو تم نے زندہ کر دیا جادو سے، اور مٹی سے وہ مٹی کے بت پرندے کی شکل بنائی اور پھر اس میں پھونکا، تو یہ تو کھلا جادو ہے، ھذا سحر مبین۔ اندھے کے آنکھوں پہ تم نے ہاتھ پھیرا تو وہ یعنی یہ تو کھلا جادو ہے، ھذا سحر مبین۔ تو یعنی لیکن وہ تو جادو نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طاقت تھی۔ معجزہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک نشانی ہوتی ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے کہ مخلوق اس سے عاجز ہو، اس کام سے مخلوق عاجز ہو، لیکن پھر بھی ان کی چونکہ یہ یعنی بنی اسرائیل کی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اسی لیے انہوں نے جھٹلا دیا کہ بھئی نہیں تو تم تو پیغمبر نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، اور پھر ان کے ساتھ مخالفت شروع کر دی۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، یہ جو میں نے مثالیں وغیرہ آپ کو دی ہیں، تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی، اور میں نے آپ کو کہا ہے اور آپ کو یعنی وہ بھی دی ہے کہ ابھی بھی کوئی اللہ والا آپ کی نظروں میں محترم نہیں ہے۔ جو دنیا دار ہیں وہ آپ کی نظروں میں محترم ہیں، ان کو آپ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور آپ مثال کے طور پہ ہم یہ درس کر رہے ہیں
تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی یعنی ہم اتوار کے دن اپنا درس کرتے ہیں عوام کے لیے نا، تو وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. اس بات سے میں یعنی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، درجن ڈیڑھ درجن لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں کہوں اسی جگہ اگر میں ایک میوزیکل کنسرٹ، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، یا کوئی آگے مجھے کہے کہ بھئی یہاں ہم ایک میوزیکل کنسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ جگہ کرائے پہ دے دو، یا پڑوس میں میرے ایک جگہ پلاٹ خالی ہے، اس میں کچھ آرگنائزر آئیں کہ بھئی یہاں ہم میوزک کی محفل، اور اس پہ ٹکٹ لگا دیتے ہیں 1000 روپے کا، اور بڑے اونچے گلوکار آتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ ٹکٹ جو ہیں مثال کے طور پہ 1000 ٹکٹ ہیں، یہاں تو 1.5 درجن لوگ آ جاتے ہیں، اور لیکن وہاں 1000 ٹکٹ جو ہے 2 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گے. میرا پورا یقین ہے کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے آرگنائز کرے اور گویوں کو بلائے، ناچنے والوں کو بلائے اور دعوت نظارہ دے اور ٹکٹ لگا دے، 1000 روپے کا ایک ٹکٹ اور 1000 لوگ، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے تھوڑی ہوئے، 1 کروڑ روپے ہو گئے. 1000 یعنی 100 ٹکٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ 1000 12 جتنے بھی ہوئے، میرا تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہم شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اور اس کو ہم اپنانا بھی نہیں چاہتے. بہرحال یہ جو ہے اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں بھی بتائیں انہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کا وہ بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو اس وقت بھی الزام لگا دیا. حالانکہ جب وہ لے کے آئے، حضرت مریم بچے کو سامنے لے کے آئیں، تو انہوں نے یہ کہا اس وقت کے مسلمانوں نے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الیہ. انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے جو بھی پنگوڑے میں ہے اس سے کیسے بات کریں. قال انی عبد اللہ، وہ بچہ نوزائیدہ بچہ پکار چکا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت الی آخری او کما قال، ایسے مضمون ہے. وہ بچہ باتیں کرنے لگا، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی جادو ہے، انہوں نے بچے پہ جادو کر دیا ہے، اس کی زبان کو بولتا کر دیا ہے. یہ سارے الزامات انہوں نے لگائے. پھر حضرت مریم پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ان مسلمانوں نے ولد الزنا کا الزام لگایا کہ یہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. حضرت مریم پہ الزام لگایا کہ اس نے خیانت کی ہے. اور پھر جب وہ بڑے ہوئے، پیغمبری ملی اور یہ معجزات وغیرہ جو بھی آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ لے کے آئے جو کہ انسان اس سے عاجز تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ساری جادو کی باتیں، سحر مبین، کھلا جادو ہے. تو بہرحال یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں، اگر انسان حق کو منزل بنانے سے انکار کر دے، اب وہ باطل کا پرستار ہو جاتا ہے. یہ ایک جملہ ہے. اگر جان بوجھ کے انسان حق سے انکار کر دے تو اب دوسرا راستہ اس کے پاس باطل کا ہے زندگی گزارنے کے لیے. جب باطل یعنی سیدھے راستے سے اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں ٹیڑھے راستے ہوں گے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، نہیں، قدرتی طور پہ سیدھا راستہ ایک ہے، ٹیڑھے راستے بہت ہیں. سیدھے راستے پر آپ نے چلنے سے انکار کر دیا، باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں. تو بنی اسرائیل نے اس وقت ہماری طرح، جس طرح ہم ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے انکار کر دیا تھا سیدھے راستے پر چلنے سے. وہ تو اس کی شروعات کب کی ہو گئی تھی؟ یہ تو آخری حجت تھی اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا.
تو پھر یہ ہے کہ اب کیا کر رہے ہیں، پیغمبر پہ الزام لگا رہے ہیں، پیغمبر کو ولد الزنا قرار دے رہے ہیں، پیغمبر کو اپنے حساب سے انہوں نے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا۔ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی فخراً کہتے تھے۔ تو بہرحال یہ کچھ فرق نہیں ہے سامعین کرام ہم میں اور اس وقت کے یہود میں جو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ آج بھی اہل حق آپ کے سامنے اللہ کی نشانیاں، اہل حق خود اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے، حضور کی ذات ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کو منزل بنا لو، لیکن ہم لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا جو تذکرہ ہے وَإِذْ قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ اس میں تھوڑا سا مضمون رہتا ہے۔ بہرحال اس میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو کہا کہ بھئی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے تمام انبیاء کرام نے وہ اپنی امت کو خوشخبری دے کے گئے ہیں، تمام انبیاء کرام، یہ صرف موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے، تمام انبیاء کرام اپنی قوم کو حضور کے آنے کی خوشخبری دے کے گئے ہیں۔ تو اسی طرح تورات میں بھی یہ خوشخبری موجود تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی خوشخبری دی۔ تو لیکن یہ ساری باتیں ان کے لیے فضول تھیں معاذ اللہ، جس طرح ہمارے لیے قرآن کی ساری باتیں معاذ اللہ فضول ہم سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنے راہ ہدایت تو نہیں جانتے، تو بہرحال وہ طریقہ ان کا بھی دیا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب گزر چکی ہے، آ چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ومبشرا برسول، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس وہ اپنی نبوت کے واضح دلائل لے کے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے کھلا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم
بالبينات قالوا هذا سحر مبين. And when Jesus, son of Mary, said, O children of Israel, I am God's messenger to you, confirming what preceded me of the Torah, and announcing good news of a messenger who will come after me, whose name is Ahmad. But when he showed them the miracles, they said, This is obvious sorcery. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.